حاضرین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام آقا دو جہاں پیغمبر زمان جناب محمد رسول اللہ ذرا کاجوال کے پیار محبت کرو صلی اللہ علیہ وسلم جی ذات گرامی سے صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، آج دیے عظیم شان فقید المثال کانفرنس کے اندر کسی احباب بڑے ہی ذوق شوق کے نام تشریف فرما ہو، اور الحمدللہ میری جماعت کے معزز علماء کرام خطابات فرما چکے نے، اور میرے بعد بھی میری جماعت کے معزز علماء کرام اور قائدین کے خطابات پورے والے ہیں، لہذا میں نہیں چاہوں گا کہ انہوں کے درمیان اور تواڈے درمیان زیادہ دیر تک کھائی رہ سکا، بطور حصہ بطور حاضری چند باتیں گزارشات پیش کر کے اجازت چاہوں گا۔ اللہ کو دعا ہے اللہ اج کی میری حاضری اور تسا تمام احباب کی تشریف آوری اپنے دربار اندر مقبول قبول فرمائے۔ حضرات محترم، اللہ رحیم و کریم نے آمینہ بلال صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم نبوت کا تاج پہنا کے لوگوں کی طرف سے مبعوث فرمایا، دنیا کے لوگوں کی طرف سے باعث ہدایت بنا کے آمینہ بلال صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا۔ کارکنوں کا یہ حق بند ہے، یعنی امتیاں کا یہ حق بند ہے، اور رسم دنیا بھی یہ ہوئی ہے کہ لوگ اپنے قائد کی قدر کرن، اسے وقار کا خیال رکھن، اس کی عزت کرن، اس کا احترام کرن۔ لوگوں ایسے دنیا کے قائد نے، ایسے دنیا کے بڑے بڑے لیڈر نے، اگر ان سارے محبوب کی جتی کی خاص کو قربان کر دیتا جائے کہ پھر بھی محبوب کی عصمت کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ لیڈر اپنے کارکنوں کو عزت کی توقع رکھتا ہے، محبت کی توقع رکھتا ہے۔ میرے برادر، میں اس لیڈر کی عزت و عظمت کو قربان جاواں جی کی عزت و عظمت کا اعلان خود رب دا قرآن کر رہا ہے اور منتوں پابند کر رہا ہے، اور قیامت دیا دیواراں تک آنے والے مسلمانوں انسانوں پابند کر رہا ہے۔ اللہ جل جلال فرماتے ہیں اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، بہت سبحان اللہ، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، دنیا جہان کے اندر زندگی بسر کرنے والوں پیغام رب العالمین نوٹ فرما لو۔ اللہ ذو الجلال فرماتے ہیں اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، اے میرے سونے محبوبہ اسا تو دنیا کی طرف سے مبعوث فرمایا۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، سونے محبوبہ اسا تو شاہد بنا کے بھیجے ہیں، وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، سونے محبوبہ اسا تو مبشر بنایا ہے، اسا تو نذیر بنایا ہے کہ اگلی گل جدا مینوں تینوں پابند فرمایا ہے۔ اللہ ذو جلال فرماتے نے لَتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ،
بکرة وأصيلا. میرے اللہ فرماتے ہیں نعرہ تکبیر. جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا، میرے اللہ فرماتے ہیں اے دنیا جہان دے اندر زندگی بسر کرنے والوں، اس نبی دی عزت کرنی نے، اس نبی کا احترام کرنا ہے، اس نبی کا ادب کرنا ہے. تو میرے براتر گلا کھول کرتا جا. اللہ جلال فرماتے ہیں اس نبی کی عزت بھی کرنی ہے، اس نبی کا ادب بھی کرنا ہے. واتو سے روح ہو، واتو کے روح ہو، واتو سے روح ہو. کوئی شک نہیں اس اندر ادب اپنے استاد کا بھی کرنا ہے، ادب اپنے ماں باپ کا بھی کرنا ہے، ادب اپنے جماعت قائد لیڈر کا بھی کرنا ہے. کوئی شک نہیں ہے کہ اندر ادب اپنے جماعت لیڈر کا بھی کرنا ہے. میرے براتر اللہ جلال فرما دینے واتو سے روح ہو، واتو کے روح ہو. اور دین دی اشاعت کے سلسلے اندر اس نبی نے تعاون بھی کرنا ہے، اس نبی کی عزت بھی کرنی ہے. اللہ فرماتے ہیں واتو سے روح ہو، واتو کے روح ہو، واتو سبتے ہو بکرة وأصيلا. اس نبی کا احترام کرتے ہیں، نال اللہ کی تسبیح و تحلیل بھی بیان کرنی ہے. میرے برادر ذرا غور سے کرتا جانا اہل حدیث کا عقیدہ کی ہے. اہل حدیث کی کہنے نے اور تم میرے سے فتوا لا سکنے، مینو گستاخ کہہ سکنے، لیکن میرا مسلک اہل حدیث ہے کہ آقا علیہ السلام کی شان اندر گستاخی گوارا نہیں. میں کیا نام اور ہر چیز دکانوں سے گستاخ نکارے دی کر جائے تو ہیم چیرا احمد پیارے دی. اور لعنت تمام سے رب جبارے دی دفتر سے حامل ترائی چامنا. میرے براتر میرا عقیدہ کی ہے، میری عقیدت کی ہے. میں کی انوا اور سورج تے چاند جی دے مسلتے نجول دے اور مطلب اہل حدیث کی ہے. اور سورج تے چاند جی دے مسلتے نجول دے اور جس کا فرشتے بھی نہیں حکم اصول دے. اور زمین آسمان سے گل تے نکول دے اور جو لوٹائے رسول چاہتی رج رج پاؤنا. تو پیغمبر من تین واٹ مل رہا لگو میں اللہ و رسول کی واتو آتے روح ہو، واتو آتے روح ہو، واتو سکتے روح ہو بکرة وأصيلا. اللہ اکبر. میرے اللہ فرماتے نے اس نبی کی عزت کرنی ہے، اس نبی کا احترام کرنا ہے. میرے برادر ادھر کی ہے تو نبی کا احترام ہی نہ کرتا. آگے جنگلوں میں درخت بھی میرے نبی کا احترام کرتے ہیں. میرے آقا علیہ السلام جا رہے ہیں تو میرے آقا علیہ السلام جامعہ قضائے حاجت واسطے تشریف لے جا رہے ہیں. تو دیکھا کوئی اوٹ نہیں، کوئی اولا نہیں،
تو میرے آقا علیہ السلام نے ادھر ایک درخت دیا ٹہنیاں تو پھڑیا، ادھر ایک درخت دیا ٹہنیاں تو پھڑیا، تو میرے آقا علیہ السلام نے نال ہی توڑ لیا، تو میرے آقا علیہ السلام نے درختوں میں ملا دیتا کہ انہوں نے اوٹ میں بہ کے میرے آقا علیہ السلام قضائے حاجت تو فارغ ہوئے، تو میرے آقا علیہ السلام انجوٹے درخت اپنی اپنی جگہ پہ واپس چڑ پے۔ میرے برادر تو مننے نہ مننے، تو ادب کرے نہ کرے، درخت بھی میرے نبی کا احترام کرتے ہیں اور درخت بھی میرے نبی کی عزت کرتے ہیں، تو تے ادب نہیں کرتا، درخت بھی میرے نبی کا احترام پہ کرتے ہیں، اور بلکہ جنگل کے درندے بھی میرے نبی کا احترام پہ کرتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام کے صحابی حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ لشکوں تو جدا ہو گئے نے، رستہ کھل گئے نے، کہ سامنے دیکھا جنگل ہی جنگل نظر آ رہے ہیں، کہ جنگل سے داخل ہوئے کہ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ سامنے جنگل کا شیر تار کا لگاؤں ہے، بٹا مار کا لگاؤں ہے، کہ حضرت سفینہ ڈرے نہیں، گھبرائے نہیں، بلکہ سینہ تان کے کھڑے رہتے ہیں، کہ شیر مخاطب ہو کے فرماتے ہیں اور شیرا خبردار میرے قریب نہ آئی، تینوں نہیں پتا 6 فٹا جسم تیرے کھاؤ واسطے نہیں رکھیا، بلکہ محبوب تو قربان کرنے واسطے رکھے ہے، کہ تیرا تار کا لگاؤں دیا بڑکا مار کا لگاؤں ہے، کہ شیر مخاطب ہو کے فرماتے نے اور قانون میں شیرا انیا تو مارتا خوف نہیں تینوں رب جبار دا، تو شیر تار کا لگاؤں ہے۔ میرے آقا کے صحابی گھبرائے نہیں، ڈگمگائے نہیں، بلکہ سینہ تان کے کھڑے رہتے ہیں، کہ شیر آیا کہ مولانا اپنی زبان اندر فرماتے نے جس تم شیر اٹھایا پنجا اور طاقت رہی نہ سائی، اور جس دم شیر اٹھایا پنجا طاقت رہی نہ سائی، میں اصحاب رسول اللہ دا جب اتنی بات سنائی، شیر تار کا لگاؤں گا، بڑکا مار کا لگاؤں گا، تو شیر تو میرے آقا نے صحابی فرماتے نے شیر انتابے دارا کرا، میں ذات پہ گئی، میں جنگل کے اندر ہی ٹھہرے جدوں بھی کوئی پرندہ آتا ہے تو جنگل کا شیر یہاں پرندیاں میرے تو دور دور ہٹائی جا رہے ہیں، دن چڑھیا جنگل کا شیر پورا منہ میں پایا پھر اگے توڑتا جا رہے ہیں، کہ جانیت جب جنگل ختم ہویا تو شیر انتظامی کر کے کھلو جاتا ہے، کہ ان محسوس ہوتا ہے، کہ ان محسوس ہو رہا جنہیں کوئی مہمان کسی میزبان اپنے مہمان وٹیا کرتا ہے، جنگل کا شیر نتیا وٹیا کرتا ہے، کیوں انہیں محبت کرتا، کیوں انہیں احترام کرتا، یہ تو نبی کا مرید سی، اللہ کا قرآن اعلان فرما رہے ہیں لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ وعشیا،